بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعض الاعلام علیہ دخلا للمح ما قد کان عنہ نقلا۔ دیکھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہا ہے، اوپر اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کالفضل والحارث والنعمان فذکر ذا وحذفہ سیان وقد یسیر علما بالغلبہ مضاف او مصحوب الکالعقبہ وحذف الزی ان تنادی او تضف اوجب وفی غیرہما قد تنحذف۔ ال کے اقسام بتا رہے تھے تو آخری ال زائدہ کے اقسام تھے۔ ال زائدہ کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا، ال زائدہ لازمہ اور غیر لازمہ۔ یہ پہلے درس میں پڑھا ہے، یاد ہے نا؟ ال زائدہ کے دو اقسام ہے، ال زائدہ لازمہ اور ال زائدہ غیر لازمہ۔ پھر ال زائدہ غیر لازمہ کے موارد بتا رہے کہاں پہ آنے والے ہیں، تو نمبر 1 بتا دیا ہے ال اضطراری کہلاتے ہیں، مجبوری میں ضرورت شعری میں ال لگاتے ہیں، جیسے کہ بنات الاوبر والی مثال دیا۔ دوسری مثال دیا و طبت النفس کی والی مثال، دو مثالیں دی ہے ال اضطرار والے کے لیے۔ ال زائدہ غیر لازمہ کا پہلا مورد کیا ہو گیا؟ ضرورت شعری میں مجبوری میں ال آنے والا ہے، بس یہ ختم ہو گیا۔ آج کی درس میں ال زائدہ غیر لازمہ کے مزید موارد بتاتے ہیں، اس کے آنے کے موارد۔ ان میں سے ایک علم منقول پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ علم منقول کیا ہے پتہ ہے؟ منقول تو آپ کو منطق میں بھی پڑھا ہے اور یہاں باس علم میں بھی پڑھا ہے۔ علم منقول اس علم کو کہتے ہیں جو پہلے کسی اور معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، بعد میں نام بنایا جاتا ہے کسی شخص کے لیے، جیسے کہ اسد علم منقول ہے۔ اسد کیا ہے؟ اصل معنی کیا ہے؟ شیر کا معنی ہے، بعد میں کسی بندے کا نام اسد رکھا، اس کو علم منقول کہتے ہیں۔ اسی طرح حسن، حسین، محمد، یہ سب علم منقول ہے، کسی اور معنی سے علم کی طرف منقول ہو گیا۔ ہاں، آپ کو پنسل سے کھیلنے کا شوق ہے کیا؟ توجہ کرو نا، درس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے الگ کاموں میں مصروف ہے۔ ہاں، علم منقول پر الف لام داخل ہوگا، وہ ال زائدہ ہے۔ اب اس ال کا فائدہ کیا ہے ال زائدہ لانے کا؟ تو کہتے ہیں اصلی معنی کی طرف نظر کرنا ہے، اس کے نام ال لمحیہ کہلاتے ہیں۔ لمح کا اصلی معنی ہے ایک دفعہ نظر کرنا، ایک دفعہ پلک جھپکنے کے حد تک دیکھنے کو لمح کہتے ہیں۔ کلمح البصر او هو اقرب، دعائے فرج میں ہے کلمح البصر۔ لمح البصر کا معنی ہے آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھنا۔ تو علم منقول پر داخل ہونے والے ال لمحیہ کہلاتے ہیں۔ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ تو کہتا ہے جس معنی سے علم نقل ہوا ہے اس معنی کی طرف دیکھنا ہے۔ تو ال آنے کا فائدہ ہو گیا نا۔ ال زائدہ تو ایسے ہی فضول میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہے۔ تو ال زائدہ علم منقول پر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ معنی اصلی کی طرف نظر کرے، یعنی معنی اصلی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جیسا کہ مثالیں دیا الفضل و الحارث و النعمان، یہ 3 مثالیں دی ہے مصنف نے۔ تو فضل اس میں منقول ہے، علم منقول ہے، اصل میں فضیلت کا معنی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام فضل رکھا، اور الفضل الف لام کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ کا بیٹا بھی فضیلت والا ہو جائے۔ تو یہ فضیلت کا معنی اس کے اندر مد نظر رکھا ہے، اس لیے الف لام لگاتے ہیں۔ الحارث، حارث کا اصلی معنی ہے کھیتی باڑی کرنے والا، کسان کو حارث کہتے ہیں عربی میں۔ تو آپ نے کسی کا نام حارث رکھا ہے، تو حارث میں الف لام لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کھیتی باڑی کرنے والا کسان ہو جائے، تو معنی اصلی کی طرف نظر کرنا ہے۔ نعمان عربی میں خون کو کہتے ہیں، خون معنی اصلی خون ہے۔ اب کسی نے اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا، اور ان نعمان الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یہ جوان ہو کر بڑا بہادر بن جائے اور لوگوں کا خون بہائے، کیونکہ عرب والوں کا جو مشغلہ تھا جاہلیت میں مارنا اور مار ڈال کے جو ہے ان کا اصل مشغلہ ہوتا تھا، اسی لیے نعمان نام رکھا تاکہ وہ خون والا ہو جائے، ہاں دہشت گرد بن جائے۔ آج کل کے اصطلاح میں دہشت گردی اور دھماکہ کرنے والے نعمان ہو جائے، تو الف لام کے ساتھ
اس معنی کو مد نظر رکھا ہے۔ تو الف لام ال زائدہ ان اسماء میں داخل ہو گیا ہے۔ اب بعد میں مصنف کہہ رہا ہے کہ اس ال کو رکھنا اور حذف کرنا برابر ہے، یعنی ال زائدہ ہے، چونکہ زائدہ ہو تو اس کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہوگا۔ زائدہ غیر لازمہ ہے، لازم بھی نہیں ہے۔ اب اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا۔ ترجمہ دیکھو، اشعار کا ترجمہ، اس کے بعد نیچے شرح پڑھنا ہے۔ وَبَعْضُ الْأَعْلَامِ، بعض علموں پر، بعض ناموں پر، علیہ دخلا، جس پر الف لام داخل ہو گیا ہے۔ کیوں داخل ہوا ہے؟ لِلَّمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا، تاکہ دیکھے جس معنی سے یہ نقل ہوا ہے، اس معنی کی طرف نظر کرے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ لِلَّمْحِ، دیکھنے کی خاطر، مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا، ما سے مراد اس معنی کی طرف دیکھنے کی خاطر جس معنی سے یہ علم منقول ہو گیا ہے۔ کالفضل، جس طرح فضل ہے، الفضل، الف لام ہے، ال زائدہ ہے، اور اس الف لام کو لگاتے ہیں تاکہ معنی اصلی کو بھی ذہن میں رکھے یا اس کی طرف نظر کرے۔ وہ الحارث، یہاں پہ بھی الف لام آیا ہے۔ وہ النعمان، فذکر ذا و حذفہ سیانی، اس ال کو ذکر کرنا اور اس کو حذف کرنا برابر ہے، یعنی الف لام کا لانا نہ لانا معرفہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ علم تو ویسے بھی معرفہ ہے نا پہلے سے۔ معارف کے اقسام میں سے سب سے پہلے علم ذکر ہو گیا، نہیں، سب سے پہلے ضمیر کا ذبح ہو گیا، ضمیر کے بعد علم ہے۔ عرف المعارف کیا ہے؟ سب سے زیادہ معرفہ والے ضمیر ہے، ضمیر کے بعد علم کا درجہ ہے، اور یہ الف لام والا تو آخر میں لایا ہے۔ تو اس الف لام کا لانا اور نہ لانا معرفہ اور نکرہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علم تو ویسے معرفہ ہے، الف لام کا رکھنا اور اس کو حذف کرنا برابر ہے۔ بس یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں اشعار ہے، اس کو بھی ترجمہ خلاصہ بتانا ہے۔ وَقَدْ يَسِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَةِ مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ ال كَالْعَقَبَةِ، فرماتے ہیں کبھی کبھار علم بالغلبہ ہوتا ہے۔ علم بالغلبہ، علم بالغلبہ اس علم کو کہتے ہیں جو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے کسی خاص معنی کے لیے نام بن جاتا ہے، اس کو علم بالغلبہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بحث علم میں پڑا ہے، جیسا کہ مدینہ، مدینہ اصل معنی کیا ہے؟ مطلق شہر کو کہتے ہیں مدینہ، ہاں کوئی بھی شہر ہو، لیکن بعد میں زیادہ استعمال کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ پیغمبر کے شہر کو مدینہ نام رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم بالغلبہ، زیادہ استعمال ہو گیا۔ اسی طرح بیت عربی میں کسی کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں، کوئی بھی گھر ہو بیت کہتے ہیں، تو بعد میں کیا ہے؟ بیت، البیت خانہ کعبہ کے لیے نام ہو گیا، اللہ کے گھر کے لیے، تو علم بالغلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر الف لام آئے گا۔ تو ال زائدہ آنے کے موارد میں سے ایک علم بالغلبہ پر ال آئے گا، اور یہ علم بالغلبہ کبھی مضاف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ال کے ساتھ آئے گا۔ ہاں، یہ اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں، وقت یسیر علما بالغلبہ مضاف، کبھی مضاف علم بالغلبہ بنتا ہے، یسیر یعنی ہوتا ہے، کبھی مضاف اسم علم بالغلبہ بنتا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ہے، عبداللہ، عبد الرحیم، یہ سارے جو ہے علم بالغلبہ ہے، اما علم اضافے کے ساتھ ہے، مضاف مضاف الیہ ہو گیا ہے۔ او مصحوب ال، یا ال کا مدخول، یا ال جس اسم پر آیا ہے وہ بھی علم بالغلبہ ہوتا ہے۔ مثال جو ہے نیچے شرح میں دے گا، جیسے کہ المدینہ، الکتاب، البیت، یہ سارے جو ہے الف لام کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ علم بالغلبہ ہو گیا ہے۔ کل عقبہ، جیسا کہ العقبہ علم بالغلبہ ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور عقبہ کا اصلی معنی ہے مطلق ٹیلا، ٹیلا یعنی جو زمین سے تھوڑی ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو عقبہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نام بن گیا ہے ایک خاص ٹیلے کے لیے جو مدینے کے قریب ہے، کہیں پہ عقبہ نامی ایک جگہ ہے، اس کو نام دیا ہے العقبہ الف لام کے ساتھ۔ اب یہ ال زائدہ غیر لازمہ کے موارد یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں صاحب کتاب مصنف فرماتے ہیں وحذف الزی ان تنادی او تضیف او جب، اس ال کو حذف کرنا، زی اس میں اشارہ ہے،
اس ال کو یعنی ال زائدہ غیر لازمہ کو حذف کرنا، اگر ان تنادی اگر اس کو آپ منادا قرار دے دے، او تضیف یا اضافہ کرے تو اوجب واجب قرار دے دو، چونکہ منادا پر الف لام نہیں آنا چاہے، منادا ال سے خالی ہونا چاہے، تو اگر منادا پر الف لام زائدہ ہو، ال زائدہ ہو تو حذف کرو، اگر اضافہ کرے تو مضاف پر بھی الف لام نہیں ہونا چاہے، مضاف الف لام سے خالی ہوتا ہے، تو اگر آپ ال والا اسم منادا قرار دیتے ہو یا اضافہ کرتے ہو تو ال کا حذف کرنا اوجب واجب قرار دے دو۔ وحذف ال، دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھو وحذف ال، وحذف یہ مفعول اوجب ہے، یعنی اوجب حذف ال، اگر اس شعر کو عبارت بنائے تو کیا ہوگا، اوجب شروع میں آئے گا، اوجب حذف ال، ال کے حذف کرنے کو واجب قرار دے دو، ان تنادی اگر آپ ندا کرو گے، او تضیف یا اضافہ کرو گے تو الف لام کا حذف کرنا واجب ہے۔ وفی غیرہما قد تنحذف، اما ال اور ندا اور اضافہ کے علاوہ میں، غیرہما کی ضمیر ندا اور اضافہ کی طرف لوٹاؤ، ندا اور اضافہ کے علاوہ قد تنحذف، یہ ال زائدہ کبھی کبھار حذف ہوتا ہے، ہمیشہ حذف نہیں ہوتا ہے، قد تنحذف یعنی اضافہ و ندا کے بغیر کبھی کبھار ال کو حذف کیا جائے گا۔ بس یہاں تک ال کی مکمل بحث ہو گئی ہے، اس کے بعد آگے باب ابتدا نئے بحث شروع ہونے والا ہے۔ ابھی شرح دیکھ لو، مصنف کی متن ختم ہو چکے ہیں۔ وبعض الاعلام المنقولة علیہ دخل للمح ما ای لاجل ملاحظة الوصف الذي قد كان عنه نقلا، عبارت دیکھ لیا، شارح کے عبارت نیچے صفحہ نمبر 77 ہے ہماری کتاب میں۔ وبعض الاعلام المنقولہ، بعض علم منقول پر علیہ دخل، جس پر ال داخل ہوتا ہے، کیوں داخل ہوتا ہے، للمح ما، اس معنی کو دیکھنے کے لیے، ای لاجل ملاحظة الوصف الذی، اس صفت کو ملاحظہ کرنے کے خاطر، قد کان عنہ نقلا، جس صفت سے یا جس معنی سے وہ اسم منقول ہو گیا ہے، یعنی جس کا اصلی معنی ہے نا اس کی طرف نظر کرنے کے لیے الف لام داخل ہو گیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وبعض الاعلام علیہ دخل، بعض علم منقول پر، یہ بعض کیوں کہا، کیونکہ سارے علم منقول پر الف لام داخل نہیں ہونے والا ہے، بعض علم منقول پر داخل ہوگا۔ ہاں، بعض علم منقول پر الف لام داخل ہوتا ہے، کیوں، وجہ بتا دیا، کیا بتایا، بتاؤ، ہاں، معنی اصلی کی طرف نظر کرنے کے لیے۔ کل فضل، اب اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ الفضل ہے، الفضل یسمى به من یتفعل بأنه یعیش ویسیر ذا فضل، جیسا کہ الفضل ہے، اس نام کے ذریعے سے نام رکھتے ہیں، یسمى به یعنی فضل کے ذریعے سے نام رکھا جاتا ہے، من اس شخص کو نام رکھتے ہیں، یتفعل جس کے بارے میں فعل نیک لیا جاتا ہے، فعل یعنی استخرہ کرنے کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں اچھی امید رکھنا یا اچھا فعل لینا، اچھا فعل لیا جاتا ہے، بِأَنَّهُ يَعِيشُ وہ زندگی کرے گا، وَيَسِيرُ ذَا فَضْلٍ اور صاحب فضیلت والا ہوگا، فضیلت والا بندہ ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ آپ نے اپنے بیٹے کا نام فضل رکھا۔ تو الفضل کے ساتھ الف لام لگا کے استعمال کرتے ہیں تاکہ معنی اصلی کو بھی ذہن میں رکھے۔ ایک مثال یہ ہے، دوسری مثال دیتے ہیں، والحارث یسمى به من یتفعل بأنه یعیش ویحرس، الحارث نام رکھا جائے گا، یسمى به اس کے ذریعے سے نام رکھا جاتا ہے، من ایسے شخص کو، یتفعل جس کے بارے میں فعل نیک لیا جاتا ہے، بأنه یعیش وہ زندگی کرے گا، ویحرس اور کھیتی باڑی کرے گا، کسان بن جائے گا، اچھا کسان بنے گا، اس نیت کے ساتھ آپ نے الحارث الف لام کے ساتھ استعمال کیا، تو ال لانے کا فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا، معنی اصلی معنی کی طرف نظر کیا، ابھی تو بیٹے کا نام ہو گیا الحارث، لیکن الف لام لگانے کا یہی فائدہ ہے، معنی اصلی کو بھی دیکھا ہے، معنی اصلی بھی ذہن میں رکھا ہے۔
وَأَن نعمان، اور تیسری مثال نعمان والی مثال دیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ حاشیے میں بتایا۔ نعمان اسم للدم، خون کا نام ہے۔ نعمان اصل عربی میں خون کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے کسی شخص کا نام یا اپنے بھائی کا نام، اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا، کیوں؟ یمکن ان یکون لمحا للحرب والقتل، اس کے ذریعے سے اس کی جنگجو ہونا، بہادر ہونا اور قتل و غارت کے معنی کو دیکھنا ہے۔ کما ہوا دیدن الجاہلیہ، جیسے کہ یہی طریقہ جاہلیت والوں کا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بہادری اور لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو مارنا بہت بڑا فخر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے نعمان نام رکھا ہے۔ فذکر ذا ای ال وحذفہ، اس ال کو ذکر کرنا، وحذفہ اور اس ال کو حذف کرنا، بالنسبت الی التعریف، معرفہ کی نسبت برابر ہے، سیان برابر ہے، یعنی ال کا لانا اور نہ لانا اس اسم کے معرفہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معرفہ پہلے سے ہے، علم بن گیا، معرفہ ہو گیا، اما ال کا لانا اور نہ لانا معنی میں فرق آیا ہے، لیکن معرفہ اور نکرہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ال کا ذکر کرنا اور حذف کرنا برابر ہے۔ کس لحاظ سے برابر ہے؟ معرفہ ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ ال کے لانے سے کوئی نیا معرفہ تو نہیں بن گیا ہے۔ ال کا لانے کا فائدہ تو ہے، فائدہ یہ کیا تھا؟ معنی اصلی کی طرف نظر کرنا، معنی اصلی کو مد نظر رکھنے کے لیے ال لاتے ہیں، لیکن معرفہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہاں تک یہ بات ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ال زائدہ غیر لازمہ آنے کے موارد میں سے ایک علم بالغلبہ ہے۔ علم بالغلبہ پر الف لام آئے گا، اور علم بالغلبہ کی دو صورت ہے، ایک اضافے کے ساتھ ہے، ایک الف لام کے ساتھ ہے، اور ہماری بحث کس میں ہے؟ الف لام میں ہے، اضافے میں بحث تو نہیں ہے۔ وقد یسیر علما بالغلبہ، کبھی علم بالغلبہ بنتا ہے، مضاف، اس میں مضاف علم بالغلبہ ہوتا ہے۔ یہ مضاف یسیر کا فاعل ہے، یعنی یسیر مضاف علم بالغلبہ، یعنی کبھی اس میں مضاف علم بالغلبہ بنتا ہے، یا مصحوب علم بالغلبہ بنتا ہے، یعنی جس اسم پر الف لام داخل ہوا ہے وہ بھی علم بالغلبہ بنے گا۔ اب شارح صاحب مثال دیتے ہیں علم بالغلبہ مضاف ہونے کی مثال کا ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود للعبادلہ، جیسا کہ 3 عبداللہ کے لیے ابن کے ساتھ علم بنایا ہے، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، کتنے افراد ہو گئے؟ 3 افراد، اور یہ اضافے کے ساتھ ہے، ابن مضاف، عباس مضاف الیہ ہے، ابن عمر یہ بھی اضافے کے ساتھ ہے، ابن مسعود یہ بھی اضافہ کے ساتھ ہے، تو یہ علم بن گیا ہے اضافے کی صورت میں۔ اور یہ کن لوگوں کا نام بن گیا ہے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا نام ہے، عبداللہ ابن عباس۔ عباس کون تھا؟ پیغمبر کا چچا ہے، عباس ابن عبد المطلب، تو پیغمبر کا چچا، اس کا بیٹا ابن عباس، اصل نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ اصل نام ہے، ابن عباس عباس کا بیٹا، بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا نام ہی ابن عباس ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گیا نہیں؟ علم بالغلبہ یعنی کثرت استعمال، زیادہ استعمال کی وجہ سے نام بن گیا ہے۔ اصلی نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبداللہ اور عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس۔ دوسرا کون ہے؟ ابن عمر، عمر کا بیٹا، اصل میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ہے، عمر کا بیٹا عبداللہ نہ اس کا نام تھا، اور عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابن عمر رکھا گیا کثرت استعمال میں۔ ہاں، لوگوں نے زیادہ ابن عمر کہا، آخر میں اصلی نام بھول گیا، ابن عمر ہی نام بن گیا۔ وہ ابن مسعود، مسعود کا بیٹا عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ بھی پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک ہے، ابن مسعود، تو اصل نام عبداللہ ہے، بعد میں ابن مسعود علم بن گیا۔ للعبادلہ یعنی عبداللہوں کے لیے، عبادلہ جمع عبداللہ ہے، ہاں 3 عبداللہ کا نام ہے،
ابن عباس کس کا نام بن گیا؟ عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ ابن عمر کس کا نام بن گیا؟ عبداللہ ابن عمر کے لیے۔ ابن مسعود نام بن گیا ہے عبداللہ ابن مسعود کے لیے۔ یہ اضافے کے صورت میں علم بن گیا۔ او مصحوب ال، یا علم بالغلبہ بنتا ہے وہ اسم جو ال کے ساتھ ہی ہے، ال کے ساتھ علم بالغلبہ بنتا ہے، یعنی الف لام ال زائدہ ہے، وہ الف لام کے ساتھ علم بالغلبہ بن گیا۔ کل عقبہ، عقبہ لیلتن، ایک ٹیلے کا نام ہے، ٹیلا، ٹیلا جو زمین سے تھوڑا اونچی والی جگہ ہے، اونچی جگہ کا نام عقبہ کہتے ہیں۔ العقبہ ایک مخصوص ٹیلے کا نام ہے۔ اور والمدینہ للطیبہ، المدینہ الف لام کے ساتھ کس کے لیے نام بن گیا ہے؟ مدینہ طیبہ کے لیے۔ مدینہ طیبہ پیغمبر کے شہر، پاک و پاکیزہ، طیبہ کا اصلی معنی پاکیزہ کا معنی ہے۔ تو مدینہ کہا تو آپ کے ذہن میں ابھی کیا آتا ہے؟ کوئی بھی شہر آتا ہے یا پیغمبر کے شہر آتا ہے؟ پیغمبر کے شہر کو مدینہ کہا۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ پیغمبر کے شہر کا پہلا نام یثرب۔ حجاز تو پورا مکہ مدینہ سب ایریوں کو حجاز کہتے ہیں۔ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا، یثرب پہلا نام ہے۔ بعد میں پیغمبر تشریف لائے ہجرت کر کے، پھر مدینہ نام رکھا علم بالغلبے کی وجہ سے۔ المدینہ الف لام کے ساتھ ہے۔ والکتاب لکتاب سیبویہ، اور علم بالغلبہ کی اور ایک اور مثال دیتے ہیں، تیسری مثال شارح نے دیتا الکتاب، شارح نے تیسری مثال آپ کے لیے دیا ہے۔ ایک مثال تو مصنف نے دیا، دو مثال شارح نے آپ کو تحفے میں دیا، صبح سویرے 2-3 مثالیں اضافہ دیا ہے، تو اچھا ہے نا، مثالیں زیادہ دیا۔ الکتاب، سیبویہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام الکتاب رکھا ہے۔ تو کتاب تو وہ معنی عام ہے، مطلق ہے کتاب۔ الکتاب کہا تو کون سی کتاب ہوگی؟ سیبویہ کی کتاب، لکتاب سیبویہ۔ جناب سیبویہ نے نحو میں ایک مشہور کتاب لکھی ہے الکتاب کے نام سے، اور اس کا نام بن گیا۔ ثم الذی صار علما بغلبۃ الاضافہ لا تنزع منہ بنداء ولا بغیرہ، اس کے بعد شارح فرماتے ہیں پھر وہ نام جو علم بالغلبہ اضافے کے ساتھ ہوا ہے، جیسا کہ اوپر مثال دیا ابن عباس، ابن عمر وغیرہ مثال، تو یہ اسم لا تنزع منہ، جس سے اضافے کو اکھاڑا نہیں جائے گا، یعنی اضافہ ختم نہیں ہوگا بنداء، ندا کی وجہ سے، ولا بغیرہ، ندا کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے اس کے اضافے کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ کما قال فی شرح الکافیہ، جیسا کہ یہ بات مصنف نے شرح کافیہ میں کہا ہے۔ شرح کافیہ بھی مصنف کی کتاب ہے، ابن مالک نے جو الفیہ لکھا ہے نا، اس نے کافیہ بھی لکھا، شرح کافیہ، تسہیل، شرح تسہیل، کتاب عمدہ، یہ ساری کتابیں ابن مالک کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں علم نحو میں لکھا ہے۔ اب شارح صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں بتا دیا ہے، اگر اضافہ والا اسم علم بالغلبہ بن گیا ہو تو اضافے کا جو اعراب ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ ابھی نیچے حاشیے میں اس کی مزید وضاحت کیا ہے کہ اگر کوئی اسم اضافہ والا منادہ ہو تو منادہ کا اعراب کیا ہے؟ نصب کے ساتھ آئے گا، تو یہ بھی منصوب ہو جائے گا، کیونکہ اگرچہ کسی ایک کا نام ہے، ایک بندے کا نام ہے ابن عباس، تو آپ نے ابن عباس پر حرف ندا داخل کیا، یا ابن عباس کہیں گے، ابنا یا ابن عباس، یہ حرف ندا لگائے تو اس کے اضافے کی شکل خراب نہیں ہوگا۔ اسی طرح لا تنزع بنداء ولا بغیرہ، ندا کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اس کا اضافہ زائل نہیں ہوگا۔ لا تنزع، نزع کا اصلی معنی ہے اکھاڑنا، اکھاڑنے کا معنی ہے، یہاں تو زائل ہونے کا معنی کرے تو بہتر رہے گا۔ لا تنزع منہ، اس اسم سے اضافے کو اکھاڑا نہیں جائے گا یا الگ نہیں کیا جائے گا، بنداء، ندا کے ذریعے سے، ولا بغیرہ، یا ندا کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اضافے کو زائل نہیں کرنا ہے۔ کما قال فی شرح الکافیہ، جیسا کہ یہ باتیں مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں بتا دیا ہے۔ ٹائم ذرا دیکھنا پڑے گا، یہ ختم کرنا ہے نا، بس تو آخر تک پہنچا ہوا ہے۔ وحذف الذی من الاسم الذی کان علما بغلبتها ان تنادی او تضیف او جب،
اب تو اضافے والا علم بالغلبہ کی بات تو ہو گئی، اضافہ الگ نہیں ہوگا، لیکن ال کے ساتھ علم بالغلبہ ہو تو وہ الف لام کیا کرنا ہے؟ الف لام کو اگر اس اسم کو اگر منادا بنائے تو الف لام کو حذف کرنا پڑے گا، کیونکہ منادا پر الف لام نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر ان تنادی او تضیفی، اگر آپ اس الف لام والے اسم کو کسی اور اسم کی طرف اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی الف لام کو حذف کرنا پڑے گا، کیونکہ اضافے میں مضاف پر الف لام نہیں ہو سکتا ہے، الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف اضافہ کرنا غلط ہے، اسی لیے مضاف سے الف لام کو ہٹانا پڑے گا۔ اگر منادا بنائے تو بھی الف لام کو ہٹانا ہوگا۔ وحذف الزی، یعنی اس ال کو حذف کرنا، من الاسم الذی، اس اسم سے، کان علما بغلبتها، وہ علم بالغلبہ بن گیا ہے، اس ال کو حذف کرنا، ان تنادی، اگر آپ ندا کرو گے، یعنی اس اسم کو آپ منادا بناؤ گے، او تضیف، یا اضافہ کرو گے، تو اوجب، ال کو حذف کرنا واجب قرار دے دو، اوجب امر کا صیغہ ہے، واجب بناؤ۔ مثال دیتے ہیں نحو یا اعشا، اے اعشا، یہ اعشا اصل میں الاعشا تھا، اعشا اصل معنی ہے یعنی رات کو نظر نہ آنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کو اعشا کہتے ہیں، شب کور، فارسی میں شب کور کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی بندہ ایسا پہچانتے ہیں آپ کو رات کے اندھیرے میں، تو عام لوگوں کو تو کچھ تو نظر آتا ہے نا، راستہ تو چل سکتا ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ رات کی تاریکی میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کو اعشا عربی میں معنی اصلی یہ ہے۔ بعد میں ایک شاعر کا نام اعشا بن گیا، علم بالغلبہ ہو گیا۔ الاعشا الف لام کے ساتھ تھا، یہاں پہ الف لام حذف ہو گیا، کیوں؟ منادا ہو گیا نا، یا اعشا، یا کے ساتھ آیا ہے، یا اعشا، بس الف لام حذف ہو گیا، واجب ہے۔ وَهَذِهِ مَدِينَةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ رسول کا شہر ہے، بس یہاں پہ المدینہ الف لام کے ساتھ تھا، الف لام کے ساتھ علم بالغلبہ بن گیا تھا، یہاں الف لام حذف ہو گیا۔ کیوں حذف ہو گیا؟ کیونکہ مدینہ الرسول کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، تو مضاف پر الف لام نہیں آنا چاہے، اس لیے مدینۃ الرسول کہا، المدینۃ الرسول نہیں کہا ہے، بس یہ ال زائدہ یہاں پہ حذف کرنا ضروری ہے۔ وفی غیرہما، ای غیر النداء والاضافہ قد تنحذف، اور ان دونوں کے علاوہ میں، ان دونوں کے علاوہ، غیرہما کی ضمیر کہاں لوٹا رہا ہے؟ ای غیر النداء والاضافہ، ندا اور اضافہ کے علاوہ، قد تنحذف ال بقلۃ، ال کو حذف کیا جائے گا، بقلۃ یعنی بطور کم، کبھی کبھار شاذ النادر حذف کیا جائے گا، ہمیشہ حذف نہیں ہوتا ہے، نہ ہو ھذا عیوق طالقان، طالعن، طالقن قاف غلط پڑا، طالعن طلوع کا معنی ہے، طالقن طلاق کا معنی ہے، طلاق دینا تو نہیں ہے نا عورتوں کو، طالعن، تو الف لام کے ساتھ علم بالغلبہ ہو تو ال حذف کرنا دو مورد میں واجب بنا دیا، ایک منادا ہو ایک اضافہ ہو، ان دونوں کے علاوہ میں ال کا حذف کرنا واجب تو نہیں ہے، کبھی کبھار آپ کا دل چاہے تو حذف کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال دیا ھذا عیوق طالعن، یہ عیوق ہے طالعن، در حالانکہ وہ طلوع کرنے والا ہے، عیوق ایک ستارے کا نام ہے، اصلہ العیوق، الف لام کے ساتھ الف تھا، اس کے بعد الف لام کو آپ نے اپنے مرضی سے حذف کیا، اب اس میں کوئی سبب نہیں ہے، الف لام حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ندا بھی نہیں ہے، اضافے کے ساتھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی حذف ہو گیا، ھذا عیوق، یہ عیوق والا ستارہ ہے، طالعن جو چمکنے والا یا طلوع کرنے والا ہے۔ بس یہاں تک معرفہ کے پورے اقسام ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد آگے انشاءاللہ کل سے مرفوعات کی بات شروع ہوگی، باب مبتدا خبر سے، پھر آج کی گفتگو یہاں تک ختم ہو گئی، وصلی اللہ علی محمد۔